اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 30 سورہ زلزال، جسے سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، پس جو آدمی بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ برادران اسلام، آیات بینات اور ان کا ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا، ان کی مختصر تفسیر اور توضیح سماعت فرمائیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت کریمہ میں برائی کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ نیکی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کا انعام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور عطا کرے گا، اور برائی چاہے چھوٹی ہو اور چاہے بڑی ہو، اس کا انجام برائی کرنے والے کو دیکھنا ہوگا، بھگتنا ہوگا۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلیئر کٹ پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے اور بطور خاص مسلمانوں کے نام ہے، جو کلمہ گو ہے، سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ پس جو آدمی بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا انعام ضرور عطا کرے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی، اللہ تعالیٰ معمولی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، چاہے کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ، نیکی کر کے بھول گیا ہے، اسے یاد ہے نہیں یاد، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے، اللہ تعالیٰ کی ریکارڈ میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بھولنے سے پاک ہے، کوئی چیز بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ صرف اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اعمال کو قلم بند کرواتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، تاکہ بندے کے اوپر اتمام حجت ہو جائے، بندے کو سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے جو نیکی کی تھی اس کی لوکیشن کیا تھی، کس جگہ پر کی، کس طریقے سے کی، کس ہاتھ کے ذریعے کی، پاؤں کے ذریعے کی، آنکھ کے ذریعے کی، کان کے ذریعے کی، کس طرح اس نے وہ اچھائی کی تھی، کس مقام پر کی تھی، کس جذبے کے تحت کی تھی، نیت کیا تھی، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ نیکی تو نے فلاں جگہ پر فلاں نیت کے ساتھ فلاں مقصد کے لیے اور فلاں طریقے سے کی تھی، آج اس کا انعام تجھے یہ ملنے والا ہے۔ قیامت کے دن بتایا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نیکی چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو، ہمیں چاہیے کہ اسے ضائع نہ کریں، نیکی کو برقرار رکھیں، محفوظ کریں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، میں کوئی بڑی نیکی کر لوں گا، کیونکہ کوئی نیکی چھوٹی نیکی نہیں اگر اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر اللہ کو پسند آ گئی تو وہ نیکی چھوٹی نہیں، وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ بعض اوقات ایک چھوٹی نیکی نظر آنے والی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اور دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے والے کی نیت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور 1 لاکھ روپے خرچ کرنے والے کی نیت ہے دکھاوے کی، نمود و نمائش کی، شہرت کی۔ تو یہ 1 لاکھ روپیہ بیکار گیا، اور یہ 1 روپیہ جو ہے وہ کام کر گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیکی ہمیں کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان دوبارہ سنیں، پس جو آدمی بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا انعام اسے ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں برائی کا ذکر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اس کے انجام کو دیکھ لے گا کہ اس نے اس برائی کو چھوٹا سمجھا، حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی تھی، اس نے اسے چھوٹا سمجھا۔ میرے بھائیوں، کوئی برائی چھوٹی برائی نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ جو گناہ بھی اللہ کو ناراض کر دے وہ چھوٹا تو نہیں ہوتا، جو اتنی بڑی ذات کو ناراض کر دے۔ اس لیے حتی الامکان ہمیں چاہیے، گناہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اسے چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہ کی وجہ سے ہم قیامت کے دن پکڑے جائیں اور ہم جہنم میں جانے کے مستحق بن جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کے انجام کو دیکھ لے گا. لہذا کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ، اور کوئی اس کی برائی کو جو ہے وہ مینشن کر رہا ہے نہیں کر رہا، خود ہی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے اس بندے نے یہ برائی اس موقع پر، اس لوکیشن پر، اس جگہ پر، اس مقام پر، اس نیت کے ساتھ، اس طریقے سے، اس عضو کے ساتھ کی ہے، اللہ کو پتہ ہے. وہاں تو کل قیامت کے دن میرے بھائیوں بندے کی زبان بند کر دی جائے گی. وہاں یہ نہیں کہ بندہ بک بک کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے سنا جاتا رہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے. آج ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم سے بات کریں گے، خود ہی بتائیں گے ہاتھ اور پاؤں کہ یہ بندہ ہمارا غلط استعمال کرتا رہا ہے یا صحیح استعمال کرتا رہا ہے. جب بندے کے اپنے اعضاء، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، ساری چیزیں بندے کے خلاف بول رہی ہوں تو بندہ پھر کیا انکار کرے گا؟ یعنی بندہ خود حیران رہ جائے گا کہ میرا جسم ہی میرے خلاف ہو گیا، میرے خلاف گواہیاں دے رہا ہے. ہاتھ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا، تو نے اچھے کاموں کے لیے مجھے اسے عطا کیا لیکن اس نے غلط استعمال کیا. اسی طرح پاؤں، اسی طرح آنکھ، اسی طرح کان کا حال ہوگا. اور اگر یہ نیکیاں کرنے والے ہوں گے پھر حمایت میں بول پڑیں گے کہ یا اللہ یہ بندہ جس مقصد کے لیے تو نے یہ اعضاء اس بندے کو دیے تھے، یہ بندہ نیک کاموں میں، تیری فرمانبرداری میں ہمیں استعمال کرتا رہا. حمایت میں بھی بولیں گے اور مخالفت میں بھی بولیں گے. تو یہ میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو قیامت کے دن بولنے نہیں دے گا کہ جیسے مرضی بک بک کرتے رہے، جو مرضی کہتے رہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ ہے، وہاں سب کچھ پتہ ہے. وہاں مزید کوئی باہر سے تفتیشی بلانے کی ضرورت نہیں، وہاں ہر چیز کی تفتیش مکمل ہے. بس وہاں فیصلہ سنایا جائے گا اور بندے کو بتایا جائے گا کہ تیرے اعمال ایسے تھے اور تیرے کرتوت ایسے تھے. آج ہم تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا ہے. حالانکہ ہماری حالت یہ ہے کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہے. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ جھٹکا دیتا ہے، آزمائش میں لاتا ہے، تو پھر ہماری زبان سے اول پھول جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب میں کہتا پھر اللہ کو پکارتے اللہ بھی نہیں سنتا، کیونکہ پتہ ہے یہ سرکش بندہ ہے. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنا نامہ اعمال اور اپنے کرتوت چیک کر کہ تو کس قسم کا بندہ ہے. آج تو سچی توبہ لے کر نہیں آیا، صرف وقتی طور پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے مجھ سے دعا کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں جو ذرہ برابر بھی برائی ہوگی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا آخر میں یہی کہوں گا، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.